سامنے 80,000 کا لشکر ہے اور ہر زبان پہ بس ایک ہی نام ہے. ہر آدمی ایک ہی سوال کر رہا ہے, حیدر کون ہے؟ اب میں جنگ سنانے والا ہوں. عزیزان گرامی, جب میں یقین مانیے جب میں جنگ پہ گشت کرتا ہوں تو خود جناب امیر سے توسل کر کے ممبر پہ آتا ہوں. مولا آپ کی جب شجاعت کو پیش کروں تو ہر آدمی محسوس کرے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میدان سجا ہوا ہے, 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے. 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے. بڑے بڑے سورما اس میں موجود ہیں, اپنے طور پہ بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں, شمشیر زن بھی ہیں, نیزہ باز بھی ہیں, بہت سے افراد تیر انداز بھی ہیں. ہر زبان پہ ایک ہی سوال ہے, حیدر کون سا؟ یہ جو سامنے 20,000 کی فوج ہے ان میں حیدر کون ہے؟ ہر آدمی بس شام سے آنے والا حیدر حیدر کر رہا تھا. تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا. تھوڑا سا شام میں پہنچانے سے پہلے آپ کو ذرا کوفے کی تیاری بتا دوں. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا لشکر کا اعلان کر دو, سپہ سالار ہوں گے مالک اشتر. ایک اور بات بتا دوں, جناب مالک اشتر جوان آدمی نہیں تھے, 60 سال سے اوپر تھے, 70 سے بھی شاید زیادہ ہوں, لیکن 60 سے زیادہ تھے مطمئن ہوں. 60-70 برس کے آدمی ہیں, جوان نہیں تھے. اور جمل میں اشتر اس لیے کہتے ہیں, مالک ابن حارث نخعی الاشتر یمن کے تھے. جنگ جمل میں ایک تیر لگا, آنکھ ان کی بھم کٹ گئی, تو ایک پٹی باندھے رکھتے تھے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے. اب پٹی بھی باندھ رکھی ہے, کمر پہ پٹکا باندھ رکھا. کہ یہ پٹکا کیوں باندھا؟ کہ کمر سیدھی کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کمر سیدھی نہیں تھی. نہیں پہنچا پایا. کمر سیدھی نہیں ہے, لیکن مولا نے پھر بھی سپہ سالار بنا دیا, کیونکہ مولا جانتے ہیں جو مولا کا حسن انتخاب ہو وہ شیر کی نگاہیں رکھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے سر پہ ماما رکھا, خول باندھا, اپنے کمر پہ پٹکا باندھا, سوار ہوئے, ہاتھ میں علم لیا, چلنے لگے. کہا بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا کے استقبال کے لیے. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام بیت الشرف سے تشریف لائے. جناب امیر علیہ السلام آئے. جو راویہ کہتا میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, سفید رنگ کا گھوڑا ہے, چہرہ پر نور ہے, داڑھی سفید ہے, چہرے کا نور عجیب و غریب ہے. کسی آدمی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی خضاب کر لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شام والے سمجھنے لگے علی بوڑھے ہو گئے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ جلال سے دیکھا, کہا سن, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. توجہ ہے سب لوگ کی میرے ساتھ. تو جانے گرامی, جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا. تو ایک مرتبہ جس نے بھی کہا کہ مولا خضاب کر لیجئے, تو داڑھی سیاہ ہو جائے گی, کوئی یہ نہ سوچے کہ علی ابن ابی طالب بوڑھے ہو گئے ہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جواب دیا, کہا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. اور پھر ایک مرتبہ مولا نے دیکھنے کے بعد کہا ذرا مجھے میدان میں اتر لینے دو, پھر بتاؤں گا. میری نہ ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں, نہ میری تلوار کند ہوئی ہے. وہ جو بدر و احد میں طاقت تھی, علی آج بھی وہی علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سارے من میں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں, یقین مانے جتنی طاقت نہیں ہے وہ طاقت لگا رہا ہوں, اور آپ حضرات کی صرف عقیدتوں اور محبتوں کی خاطر سننا چاہیں گے نا سب حضرات. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. تو اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب امیر آئے, اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. گھوڑے کا معلوم تھا سوار کون ہے, میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. گھوڑے کا معلوم ہے سوار کون ہے, بڑے خرامہ خرامہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چل رہا ہے. جانور جانتے تھے, نہیں پہنچا سکا. جانور جانتے تھے سوار کون ہے. تو اب اگر کوئی نہ پہچانے مولا کو تو پھر سمجھ لو جانوروں سے بدتر ہے. کیا بات کہی, کیا بات کہی. عزیزان گرامی, جناب امیر ایک مرتبہ اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. تو ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا جناب امیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, چلنے لگے. کہ پیچھے دو طرف دو اور شہزادے تھے. کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا خوبصورت زیادہ کون. کہ دونوں کے نام تھے حسن حسین, جن کے نام ہی حسن سے ہوں.
کہا دونوں اپنے اپنے جگہ پہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں. کہا یہ افراد سوار ہیں. کہا دو اور جوان تھے, ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا. کہا ایک سامنے چل رہا تھا ایک پیچھے, دونوں کے ہاتھوں میں پرچم تھے. جو سامنے چل رہا تھا سوار نہیں ہے, چل رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کا نام محمد حنفیہ. اور یہ جو عین گھوڑے کے پیچھے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا بڑی بڑی آنکھوں والا, کا اس کا نام ہے عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ.